السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں بے اولاد حضرات جن کے ہاں کوئی اولاد نہیں اور وہ اب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان کے لیے 5 مجرب یعنی آزمودہ وظائف لے کر حاضر خدمت ہوں۔ ان 5 وظائف میں سے اگر آپ کسی ایک وظیفے کو بھی پڑھتے ہیں یقین کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے آپ کو بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ لیکن یقین کے ساتھ کسی ایک وظیفے کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ہی مختصر ہے، اس حوالے سے کافی میری اسلامی بہنیں اور بھائی واٹس ایپ پر میسج اور کال کے ذریعے رابطہ کر کے وظائف پوچھتے رہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان تمام مجرب وظائف کو کسی ویڈیو کلپ کے ذریعے آپ تک پہنچایا جائے۔ آپ ان میں سے کسی ایک وظیفے کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر ایک ایک کر کے میں 5 وظائف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ کو جو وظیفہ اچھا لگے اور وہ جس پر آپ کا دل مانے وہ آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 پر جو شخص ہر جمعہ کو 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے گا اس کو اولاد نرینہ عطا ہوگی۔ ہر جمعہ کے دن یعنی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ کلمات کیا ہیں؟ یا باریئو، یا باریئو، یا باریئو۔ ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پہلے بھی درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر آخر میں بھی درود شریف پڑھ لیں۔ نمبر 2 پر یہ ایک وظیفہ ہو گیا۔ اس کے بعد بے اولاد عورت اس اسم مبارک پر اس طرح عمل کرے کہ 7 روزے رکھے۔ یعنی جو عورت بے اولاد ہے اور اسے اولاد چاہیے تو وہ اس پر اس طرح عمل کرے، اس وظیفے پر، کہ پہلے 7 روزے رکھے۔ 7 روزے رکھے اور ہر روز افطار کے وقت یعنی روزہ رکھے گی تو جب روزہ افطار کرے ہر روز افطار کے وقت ان 3 ناموں کو 21 مرتبہ پڑھ کر 1 گلاس پانی پر دم کرے۔ 7 روزے رکھے اور ہر روز روزہ افطار کرتے وقت کرنے سے پہلے 21 مرتبہ ان 3 ناموں کو 1 گلاس پانی پر دم کرے اور اس پانی سے روزے کو افطار کرے تو اسے اولاد حاصل ہوگی۔ یہ کون سے 3 نام ہیں؟ یا خالق، یا بارئ، یا مصور۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، یا خالق، یا بارئ، یا مصور۔ ٹھیک ہے، 7 روزے رکھیں اور ہر روز افطار کے وقت 21 مرتبہ ان 3 ناموں کو 1 گلاس پانی کے اوپر دم کر کے اسی پانی سے پھر روزہ افطار کرے تو انشاءاللہ عز و جل اسے اولاد حاصل ہوگی۔ یہ 2 ہو گئے۔ نمبر 3 پر جو شخص بے اولادی کی وجہ سے مایوس ہو چکا ہو، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائے گا۔ اور جتنے بھی میں وظائف پر بتا رہا ہوں آپ کو، ان کو جب وظائف پڑھیں گے تو نماز کی پابندی ضرور کریے۔ نماز کی پابندی یہ لازم ہے، اور تہجد کی بھی ہو سکے تو پابندی کریں، کیونکہ تہجد کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ نمبر 3 پر جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو شخص بے اولادی کی وجہ سے مایوس ہو چکا ہے تو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائے گا۔ کون سے کلمات ہیں؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ٹھیک ہے، یہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھے گا۔ یہ 3 وظائف ہو گئے۔ اس کے بعد پھر نمبر 4 پر ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی یعنی شوہر بھی اور بیوی بھی، دونوں میاں بیوی اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ قرآن کریم میں وارد یہ دعائے ابراہیم علیہ السلام 3 بار پڑھیں۔ یعنی میاں بیوی جب نماز پڑھ لیں، شوہر بھی نماز پڑھ چکا ہے، جب عورت بھی نماز پڑھ لے، یعنی نماز کے بعد میاں بیوی ایک مرتبہ، یعنی پہلے بھی 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا پڑھنی ہے 3 بار۔ اس کے بعد پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھیں گے۔ کون سی دعا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے بھی ہیں ویسے؟
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ٹھیک ہے، دونوں میاں بیوی اس دعا کو تین بار پڑھیں اور اول اور آخر درود شریف ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد پھر دونوں ہر نماز کے بعد اول آخر ایک بار درود شریف، دعائے زکریہ بھی 3 بار پڑھیں۔ کون سی دعا ہے؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ٹھیک ہے، اس دعا کو بھی 3 بار نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ اس دعا کو بھی پڑھیں۔ اور اس کے بعد نمبر 5 اولاد ہے، ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ عورت سورہ الرحمن کی تلاوت کرے، اور تلاوت کرتے وقت جب اس آیات پر پہنچے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیات پر جب پہنچے تو دل کے اندر دعا کرے کہ اے اللہ اولاد کی نعمت عطا فرما، ہم ساری زندگی تیری اس نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ تو یہ دعا دل کے اندر کرے جب بھی یہ آیات پڑھے سورہ الرحمن کی تلاوت کرتے وقت، کیونکہ یہ آیات کئی مرتبہ آ رہی ہے، تو جب بھی اس آیات پر پہنچے تو دل کے اندر یہی ارادہ کرے اے اللہ تو اولاد کی نعمت عطا فرما، ہم تیری اس نعمت کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر تلاوت ختم کرے، ختم کرنے کے بعد دعا بھی کر لے۔ اس کے بعد چلتے پھرتے جب بھی کام کاج کرے تو کام میں مصروف ہے تو دن بھر اس آیات کا ورد کرے، اس آیات کا ورد کرے اور دل کے اندر یہی دعا کرتی رہے اے اللہ باقی سب کچھ عطا کیا ہے، صرف اولاد کی نعمت نہیں ہے، اولاد کی نعمت عطا فرما، ہم اس نعمت کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے۔ اور رات سونے سے پہلے اس سورت کو دوبارہ تلاوت کر کے، اس سورت کو دوبارہ پڑھ کر سوئے، یعنی صبح اٹھے فجر کے بعد اس کی تلاوت کرے اور سارا دن اس آیات کا ورد بھی کرے اور دل کے اندر اس دعا کو بھی کرے کہ یا اللہ یہ نعمت عطا فرما اولاد کی، ہم اس نعمت کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے۔ اور رات سونے سے پہلے اس سورت کو دوبارہ پڑھے۔ تو یہ 5 مجرب وظائف ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی بارگاہ میں پوری امید ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اگر آپ ان وظائف میں سے کسی وظیفے پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العالمین آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور نواز دے گا۔ یقین کے ساتھ کسی ایک وظیفے پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ باقی دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنی بھی میری بہنیں اور میرے بھائی بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب اولاد فرمائے، اللہ ان کو اولاد نرینہ کی نعمت سے نواز دے، اللہ رب العالمین تمام کے مسائل حل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔